الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و جل سبحانہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے بے انتہا ثواب ہے۔ اگرچہ بڑھاپے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجا نہ لا سکے اور ان کے عمل کم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانے میں عمل کرنے سے ملتا تھا، اور ان کے اتنے ہی عمل لکھے جائیں گے جتنے جوانی میں لکھے جاتے تھے، اور جہنم کے سب سے نچلے درجات ان کا ٹھکانہ بھی نہ ہوں گے۔ چنانچہ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان بندہ جب بیمار ہو جائے یا سفر میں ہو تو اس کے لیے ان اعمال کا ثواب لکھا جائے گا جو وہ تندرست اور مقیم ہونے کی حالت میں کیا کرتا تھا، لیکن بیماری یا سفر کی وجہ سے نہ کر پایا۔ دیکھیے اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر کیجیے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ ایک انسان، ایک مسلمان اپنی جوانی پر، اپنے جوانی پن میں اپنی عبادات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے اور اسے بہت سے نیک اعمال کرتا رہتا ہے، اس کی ایک ہیبٹ ہو جاتی ہے، اس کی ایک عادت ہو جاتی ہے، وہ اس عادت پر قائم و دائم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر جا پہنچتا ہے، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کی دہلیز پر جا پہنچتا ہے، یا پھر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، یا پھر وہ مقیم ہونے کے علاوہ وہ مسافر بن جاتا ہے، یعنی سفر میں چلے جاتا ہے۔ اب چونکہ جو کام جس جگہ پر وہ مقیم ہو کر کرتا تھا اب وہ سفر میں نہیں کر سکتا، وہ جو تندرستی کی حالت میں اعمال بجا لاتا تھا بیماری میں نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ عز و جل کی رحمت دیکھیے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے کی اس کنڈیشن میں، یعنی بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں، اس کے وہی اعمال لکھے جائیں گے جو وہ کیا کرتا تھا، یعنی اپنی مقیم حالت میں جو عمل کرتا تھا وہ اس کے سفر میں بھی لکھے جائیں گے، وہ صحت تندرستی کے وقت میں جو نیک اعمال بجا لاتا تھا وہ بھی اس کی بیماری کی حالت میں کہ وہ بستر پر پڑا ہوا ہے، وہ اٹھ نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، وہ کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے جب وہ تندرست تھا تو نماز پڑھتا تھا تو اس کی نماز اس کو لکھی جا رہی ہے، اس کی نماز اس کی لکھی جا رہی ہے، اس کے نیک اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس کی عبادات لکھی جا رہی ہیں، کہ یہاں تک کہ وہ اس حالت میں ہے کہ کوئی نیک عمل بیماری میں کر نہیں پا رہا، لیکن جو تندرستی میں کرتا تھا اللہ عز و جل قادر مطلق ہے کہ اپنے بندے کو اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اور پھر اسی طرح اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا جو ذکر ہوا اس کو ہم اپنی توجہ میں لاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان اعمال پر مقدم ہے، اور ایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، حضور نبی کریم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، خاتم النبیین تسلیم کرنا، اور اس کے بعد جب بندہ عمل کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کو مانتا ہے، ان کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے اور ان باتوں کو مانتا ہے جس کا ماننا فرض و واجب ہے، تو وہ ان پر ماننے کے بعد جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن اگر وہ صرف عمل کرتا ہے، ایمان نہیں رکھتا، عمل کرتا ہے لیکن ایمان نہیں رکھتا، تو اب اس کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری بات، لمبی عمر ملنا اور اعمال کا نیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی اور عمل نیک ہوں۔ پھر اس اعرابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ شخص سب سے برا ہے جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برے ہوں۔
فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ سوالیہ طور پر پوچھا گیا۔ اب اس میں دیکھیے فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے کہ تو انصاف کو جھٹلا رہا ہے، تو حق کو جھٹلا رہا ہے، تو صحیح بات کو جھٹلا رہا ہے، اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر رہا ہے؟ تجھے کون سی بات جو ہے وہ مطلب کون سی چیز ہے جو انصاف کے جھٹلانے پر تجھے آمادہ کر رہی ہے، تجھے راضی کر رہی ہے کہ تو اس انصاف کو جھٹلا دے، جو صحیح بات ہے اس کو نہ مان؟ آخر کون سی چیز ہے وہ؟ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ نے اسی چیز کا ذکر فرمایا، یعنی اے کافر انسان، کیا تو نے اپنی صورت میں، اپنی تخلیق کی ابتدا میں، اپنی جوانی اور بڑھاپے میں غور نہیں کیا تاکہ تو یہ کہہ دیتا کہ جو ذات ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب لے؟ اور اس قطعی دلیل اور روشن حجت کے بعد اب کون سی چیز تجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے؟ اور تو اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد اٹھائے جانے، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کا انکار کرتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو سورہ والتین اور والزیتون پڑھے، الیس اللہ باحکم الحاکمین پڑھے، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، یعنی کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں۔ دیکھیے اب وہاں پر کیونکہ سوالیہ طور پر بیان ہوا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں تمام حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہوں؟ میرا رب فرما رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہاں یوں یہ پڑھ کر پھر آپ یوں کہہ دیا کرو کیوں نہیں، یعنی اپنے ایمان کا اظہار کریں، کیوں نہیں، یقیناً ہے اور میں اس بات پر گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں اس بات پر گواہی دے رہا ہوں کہ میرا رب تمام حاکموں کا بھی حاکم ہے، تمام حاکموں پر حکومت کرنے والا میرا مالک و خالق وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد۔